ذبح کرنے والا کم از کم مسلمان ڈھونڈے. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں آج کل اہل کتاب ہیں. یہ اہل کتاب نہیں ہے, یہ مرتدین کے درجے سے بھی اوپر ہو چکے ہیں, اس لیے ان کے چکروں میں آپ نہ پڑو. ذبح کرنے والا مسلمان ہو. جی ہاں, یہ نہ ہو. میرے پاس ایک بندے بتا رہے تھے کہ وہ چاند کی شہادت دینے آئے. جی میں نے چاند دیکھا ہے, میری شہادت لو. تو مولانا صاحب نے کہا روزہ بھی رکھا ہے؟ وہ گواہی چاند کی دے رہا تھا. روزہ رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی بڑا گناہگار ہوں, بس اگلے سال سے رکھنا شروع کروں گا. تو انہوں نے کہا جاؤ, تیرا چاند دیکھنے کا کوئی اعتبار ہے جو تو وہ کی مسلمانوں کی عید کرانے کے چکر میں آیا ہوا ہے, اور خود اپنا تو نے پتہ نہیں روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. کہتے دعا کرو, بڑا گناہگار, ارادہ ہے اگلے سال کو رکھے سا. لو جی. تو بندے کی حیثیت تو آپ دیکھیں جس سے ذبح کریں جس کو کوئی پتہ وتا تو. اور ایک جملہ کہتا ہوں, اگر کوئی کسائی بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو, اگر ہوگا بھی تو ایک نہ 10 دفعہ ہو, مسئلہ میں بتا جاؤں گا. بعض کسائی ظالم ہے, ظالم. بعض, ہر نہیں. وہ ظلم کیا کرتے ہیں, ذبح کا حکم ہے, اس کے بعد اس کو چھوڑ دو کچھ ٹائم کے لیے تاکہ وہ پھڑ کے تڑپے اور اس کا خون اندر کا نکلے. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو شریعت بتا رہی ہے کہ دم مسفوح, پلیت خون نکلے گا. ذبح کے وقت والا خون پلیت ہوتا ہے, باقی کا نہیں ہے. دوسرا, میڈیکل سائنس کہتی ہے, یہ ڈاکٹر حضرات بیٹھتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ اندر اگر یہ خون ٹھہر گیا تو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. وہ بھی نکل گیا. او دمم مسفوحہ جسے قرآن کہتے ہیں. میں نے بعض کسائیوں کو دیکھا ہے جو بکرے کو تڑپنے پھڑکنے نہیں دیتے, وہ اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اوپر پکڑا ہوتا ہے. یوں نہیں ہے, اس کے تو ہاتھ پاؤں کھول دینے چاہیے. بکرے کے ذبح کے بعد ہاتھ پاؤں کھول دیں, جانور کی ذبح کے بعد اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیں. شاید بات میں آپ کو کوئی کہے کہ مولوی نے کہا ہاتھ پاؤں کھول دیں, گائے کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. شاید کوئی آپ کو کہے ہاں ہوتے ہیں بھائی, اگلے 2 پاؤں کو ہاتھ کہتے ہیں, پچھلے 2 کو پیر کہتے ہیں. کوئی بندہ کامن سینس رکھے تو بہت اچھا پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کھول دینے چاہیے ذبح کے بعد. اب اٹھ کے بھاگ نہیں جائے گا تاکہ اس کا خون صحیح طریقے سے نکل جائے. میں نے ایسے ظالموں کو دیکھا جو دوبارہ چھری مارتے ہیں اس کی اس نرگٹ کے ساتھ تاکہ وہ زیادہ پکڑے. کیوں؟ 2 منٹ تم سے آرام نہیں ہوتا؟ نہیں میں ڈو لے بیٹھ ڈھاوڑے. کیا کہتے ہیں میں نے 2 اور بھی ذبح کرنے. تو دفع کرو ایسے بندوں کو جو آپ کے قربانی کے جانور کو ذلیل کرے, اسے پورا پھڑکنے دو. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ جب جانور ذبح ہو جائے نا تو جو رسی جانور کی ہے نا اب تو فارغ ہو گئی, وہ نکال کے 5 منٹ اس کسائی کو باندھ دو جو ڈرامے کر رہا ہے. ہاں وہ تو ویلی تھی کہ بھئی کو تو بدھو. عجیب بات ہے, کیا ظلم اور تشدد شروع کیا ہوا ہے. اور کچھ ظالم وہ بھی ہیں جو ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرتے ہیں. میں نے ان آنکھوں سے ایک جگہ میں دیکھا ہے, ایک اونٹ کو ایک اونٹ کے سامنے ذبح کیا, اونٹ کا بچہ جو تھا اس کی آنکھوں سے یوں آنسو جاری تھے, وہ رو رہا تھا. کیا حیثیت ہے ہماری, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ حدیث پاک میں اتنا منع ہے کہ آپ چھری بھی اس کے سامنے تیز نہ کرو, اتنا منع ہے. یاد رکھنا. ایک صحابی یوں کر رہے تھے تو رسالت امام نے کیا جملہ فرمایا, فرمایا اسے دوسری موت نہ مار, ایک اسے دکھا کر اور پھر اس کو قتل. 2 موتیں اس پر جمع کر رہے ہو. اگر جانور 4 اکٹھے ذبح کرنے تو 3 کو کسی اور جگہ لے جاؤ, ان کے سامنے نہ کرنا. وہ خون تک بھی نہ دیکھے, اس کا کٹا ہوا سر تک بھی نہ دیکھے. میرے مسجد کے امیر صاحب ہے محمد طارق صاحب, اللہ اسے جزائے خیر دے, اس نے مجھے یہ مسئلہ سننے کے بعد کہا کہ مفتی صاحب آپ کو ایک بات بتاؤں. میں نے کہا جی. کہتے ہیں یہی بات میں نے اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھی. ایک بندے نے بکری ذبح کی, دوسری بکری دیکھ رہی تھی, تو جب اس کو ذبح کیا تو دوسری بکری کا خون مرغی سے بھی کم نکلا, سوکھ گیا تھا اس کا خون. کہاں بیٹھے ہو؟ ایسا ظلم والا کام نہ کر رہا. میں نے جتنے بکرا بھی ذبح کرانا ہو نا, کسائی کو تو پہلے میں نے طے کیا ہوا ہے جلدی والا ہے تو یہاں سے 1 2 3 جاؤ, ہمیں آپ کی کوئی نیڈ اور ضرورت نہیں ہے, تسلی سے آنا ہے تو بات کرو. انسان بن کے وہ جان دے رہا ہے. جی ہاں. اور ایک کے سامنے میں دوسرا ذبح نہیں ہونے دیتا, پورا
پائپ کا پریشر لگ کے جب خون دھل جاتا ہے پھر ہم دوسرا جانور لاتے ہیں.